بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرے پارے کا خلاصہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات بیان کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالی کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا کرے۔ آج پہلا روزہ ہے، رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، تو اس میں قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی لازم کرنی چاہیے۔ قرآن مجید خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو تلقین بھی کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر عمل کی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں۔ یہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آغاز میں قبلے کے حوالے سے بات کی ہے۔ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا مسلمانوں کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اگرچہ سب سے پہلا گھر یہ بیت اللہ ہی بنایا گیا ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر وہ مکہ شہر میں ہے۔ تو بہرحال ساتھ یہ بتایا کہ آپ بہترین امت ہو، اور قیامت کے دن آپ لوگوں کے حق میں گواہی دو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنیں گے۔ پھر قبلے کی تبدیلی کی بات کی کہ قبلہ ہم نے تبدیل کر دیا، آپ کی خواہش تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی مرضی خواہش رکھیں، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز کی اجازت نہ دیں تو وہ شریعت نہیں بنتی، جیسا کہ اس میں یہ بات ذکر کی ہے، قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، کہ ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ہم ضرور آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تو تھی پہلے سے، اور بہت شدت سے تھی کہ اللہ رب العالمین قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو بنا دے، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی، جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی تو حکم ہوا کہ آپ اب مسجد حرام کی طرف رخ کر لیں۔ پھر اس سے آگے یہ بتایا کہ آپ نے اہل کتاب کی اور کفار کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی۔ جہاں تک ان کا تعلق ہے، آپ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی لے آئیں تو یہ آپ کی پیروی نہیں کرنے والے، اور نہ آپ نے ان کی قبلے کی پیروی کرنی ہے۔ آپ کی یا ان کا، آپ کا ان کی اتباع کرنا یا ان کا آپ کی اتباع کرنا، یہ تو درکنار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، دونوں اہل کتاب ہونے کے باوجود، تورات و انجیل ہونے کے باوجود، وہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ تھوڑا سا فرق ہے، اس فرق کو مٹا نہیں سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ نے ان کی خواہشات کے پیرو نہیں بننا، ان کے پیچھے نہیں آپ نے چلنا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، بہت ہی سخت الفاظ بولے گئے ہیں کہ اگر آپ نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی علم آنے کے باوجود، تو کہا آپ ظالم ٹھہریں گے۔ تو کلمہ توحید کو بلند کرنے میں اپنی جان، مال و آبرو کی قربانی بہت بڑا اعزاز ہے۔ میرے رب کی یہ سنت ہے کہ وہ کھوٹے کھرے میں امتیاز کے لیے جانچتا ہے اور امتحان لیتا رہتا ہے۔ تو جو کفار تھے
یہ جو اہل کتاب تھے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے باوجود آپ کے انکاری بنے۔ تو حالانکہ قرآن یہ بتاتا ہے وہ ایسے ہی جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کے نہ مانا۔ دوسرے پارے کے آغاز میں بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی کہ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، وہ اس کی طرف منہ موڑنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف قبلہ کی تبدیلی ہی نام نہیں ہے، اصل چیز فاستبقوا الخیرات، خیرات کی طرف یعنی نیکیوں کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو اپنی سوچ و فکر کا محور، اپنے سوچ و فکر کے معاملات وہ بھی سیدھے ہونے چاہیے، تو وگرنہ قیامت والے دن لوگوں کے سامنے آپ رسوا ہو جائیں گے۔ آپ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جا کے کیا جواب دیں گے، ان چیزوں کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس میں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہوا، تو پہلے رکوع کے خلاصے کے طور پہ یہ بات ہے کہ اس میں قبلے کی تبدیلی اور امت کے بہترین ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اسی طرح یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور دوسرے رکوع کے اندر یہ بات آغاز میں فرمائی کہ ہر ایک اپنے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مقصود اللہ رب العالمین کی رضا ہو اور انسان تگ و دو کرے تو جدھر بھی منہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اس کا اجر عطا کرے گا۔ لیکن یہ اشارہ ہے، یاد رکھیں جب نماز پڑھنی ہے تو رخ بیت اللہ کی طرف ہوگا، اور اگر انسان کو علم نہیں ہے تو پھر اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ پتہ نہیں چل رہا، قبلے کا تعین نہیں ہو رہا، کسی ایسے علاقے میں چلے گئے تو پھر جدھر بھی منہ کر کے نماز پڑھو گے تو نماز درست ہوگی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے بتا دیا کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے تمہیں میں سے، جو تم پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور ایسی چیزوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ سو کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اب اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوا، اس میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی کہ جو لوگ کلمہ توحید کو لے کے اٹھتے ہیں ان کو مختلف طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے نماز پڑھنی ہے اور صبر کو لازم پکڑنا ہے، انشاءاللہ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے راستے پہ چلتے ہوئے استقامت اختیار کرتا ہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے تو وہ جو فوت نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ حیات جاودہ پا جاتا ہے، وہ زندگی پا جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات کی کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مختلف طرح سے امتحان ہوگا، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مال کی کمی اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اور آپ خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو کہ جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ کلمات کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ اصل میں صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے بلکہ ایک پورا عقیدہ ہے کہ یقیناً ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم جب فوت ہوا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات کے موقع پہ رونا شروع کیا، آنکھوں سے آنسو ہے، دل بہت پریشان ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کہ نبی آپ بھی روتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پہ کہا تھا ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ آنکھوں سے آنسو ہیں، دل غمزدہ ہے اور ابراہیم کی جدائی بہت تکلیف دیتی ہے، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، ہم اپنی زبان سے صرف وہی بات کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ اگر کوئی ایسا بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو پھر ایسے بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں۔ پھر صفا مروہ کی سعی کی اور اس کے شاعر اللہ ہونے کے حوالے سے بات کی۔ تو جو لوگ پہلے بچتے تھے کہ اہل کتاب اور مشرکین ان چیزوں کی طرف رخ کرتے تھے، وہ صفا مروہ کی طرف جاتے تھے، وہاں مشرکین کا ایک بت موجود تھا،
تو بعض مسلمانوں نے وہاں سے یعنی کنارہ کشی اختیار کی اور دل میں برا سمجھا کہ وہاں بت تھا، ہم وہاں کیسے جا کے طواف کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ جو بندہ صفا مروہ کے پاس جاتا ہے حج اور عمرے کی صورت میں، تو اللہ فرماتے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں اس کا طواف کرنے میں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اب تو طواف کے بعد اور حج اور عمرے میں سعی لازم ہے۔ اصل میں اس کا شان نزول یہ تھا کہ بعض بچتے تھے اور ڈرتے تھے کہیں گناہ نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ یہاں یعنی اسی لیے کہا کہ جو حج اور عمرہ کرے اور اس کی سعی کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر کتمان حق کے جرم کا ذکر کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ باتوں کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو، تو کہا ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ اس لعنت سے بچنے کا طریقہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ توبہ کر لے اور اصلاح کرنا چاہے اور بیان کر دے، چھپائے نہ، تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے۔ اور لیکن جو کفر کی حالت میں فوت ہو جائیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات میں مختلف چیزوں کا ذکر کر کے اپنی ربوبیت اور الوہیت کو ثابت کیا ہے چوتھے رکوع کے اندر، اور ساتھ یہ بتایا ہے کہ جو غیر اللہ کو پکارنے والے ہیں وہ ان اپنے معبودان باطلہ سے ایسے محبت کرتے ہیں، ایسے اپنے درویشوں سے بزرگوں سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ جبکہ قیامت والے دن وہ آئیں گے تو جن کو یہ پوجتے ہیں، جن کو یہ پکارتے ہیں، قیامت والے دن وہ ان سے رخ موڑ لیں گے، ان سے برات کا اعلان کریں گے۔ لیکن جب یہ دیکھیں گے قیامت والے دن کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں چھوڑ دیا، تو پھر یہ بھی خواہش کریں گے کاش ہمارے لیے واپس لوٹنا ہو تو ہم بھی برات کا اظہار کر دیں جیسے وہ ہم سے بری ہوا، یعنی وہ جیسے ہم سے بری ہوئے اسی طرح ہم بھی ان سے بری ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان پر حسرتیں بنا کر یعنی دکھائے گا۔ یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ذکر فرما دی۔ بہرحال 5ویں رکوع کے اندر سب سے پہلے حلال اور طیب رزق کی بات کی کہ کھاؤ ہمیشہ حلال اور طیب، اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا کیونکہ وہ تو تمہیں حرام کام کرنے کا کہے گا، برائیاں کروائے گا اور حرام کھلانے کی کوشش کرے گا، اور تمہاری زبان سے ایسی باتیں نکلوائے گا جو تم بھی نہیں جانو گے، لیکن وہ تمہارے لیے بہت بڑا جرم کا باعث بن جائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو جواب یہ آتا ہے تو ہم تو اپنے بڑوں کی بات مانیں گے۔ تو یہ جو تقلید آبا ہے نا، ہمارے بڑے کیا کرتے تھے ہم تو وہی کریں گے یا وہی کریں گے، تو ایسے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگرچہ ان کے باپ اور یعنی بڑے عقل نہ رکھتے اور ہدایت یافتہ نہ ہوں پھر بھی ان کے پیرو بنیں گے۔ اشارہ یہ دیا کہ ہمیشہ منزل من اللہ کی اتباع کرنی چاہیے، جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ پھر کچھ حرمت والی چیزوں کا ذکر کیا کہ مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے۔ البتہ اگر کوئی بندہ انتہائی مجبور ہو جائے، ویسے باغی یا عادی نہیں ہے، وہ خواہش رکھنے والا بھی نہیں ہے، مجبور ہو گیا، اسے جان کے لالے پڑ گئے، تو ایسی صورت میں اگر اسے کھانا پڑ جائے تو ایسے شخص پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پھر کتمان حق چھپانے کا نقصان ذکر کیا اور کہا جو حق چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں مال بٹورتے ہیں، تو کہا یہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اور نہ ہی ان کو ان کے گناہوں سے پاک کرے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ تو یہ انتہائی نقصان کا معاملہ ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طرح چھٹے رکوع کا آغاز ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلے کے تعین کی بات کی اور ساتھ بتایا کہ قبلے کی تبدیلی یا اس طرف منہ کرنا یہ اصل نیکی نہیں۔ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے لیے
قبلے کی تبدیلی کے ساتھ یہ بات ذکر فرمائی کہ یہ تبدیلی اصل بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، کتاب اور نبیوں پر ایمان لے آئے، اور اپنے مال کو اچھے راستوں میں یعنی قریبیوں پہ، یتیموں پہ اور مساکین اور مسافروں پہ خرچ کرے۔ اگر کوئی بندہ مانگتا ہے اس پہ بھی خرچ کرے، اور گردنیں چھڑانے میں بھی خرچ کرے، اور دیگر نیکیاں بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اس کے بعد قصاص کا ذکر کیا، قصاص کے معاملات ذکر کیے کہ قصاص کے بدلے یعنی آدمی کے بدلے آدمی اور مونس کے مونس بدلے میں قتل کی جائے گی۔ تو یہ اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ بعض جو جاہلیت کے اندر اس طرح کرتے تھے، اگر کسی نے یعنی کسی مرد نے قتل کیا ہوتا تو اس کے بدلے میں اسے نہیں قتل کیا جاتا تھا بلکہ اس کے غلام کو قتل کر دیا جاتا۔ اس طرح کے معاملات جب پیش ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کے حوالے سے بات کی کہ اس کے بدلے اسے ہی قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی اور کو۔ ہاں کوئی تخفیف ہو جائے یا معافی ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اس کے بعد وصیت کی بات کی کہ مال کی وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت کو جان بوجھ کے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، الا کہ کوئی وصیت ایسی کر گیا جو کتاب و سنت کے خلاف تھی تو ایسی وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔ چھٹے رکوع کے اندر روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ جو بندہ مسافر ہو یا بیمار ہو تو روزے نہیں رکھ سکا تو بعد والے ایام میں اسے پورا کر لے۔ اور اس کے بعد یہ بات ذکر کی کہ روزوں کی حالت میں تو ہم بستری نہیں کی جا سکتی، روزوں کی حالت میں انسان اپنی بیوی کے پاس نہیں آ سکتا، لیکن روزوں کی رات میں حلت ہے۔ اور ساتھ وہ کچھ چیزیں بتا دی کہ آپ نے کب تک کھانا کھانا ہے، کہا جب تک سفید داغا سیاہ سے واضح نہ ہو جائے، مطلب فجر طلوع نہیں ہوتی تو کھاتے رہو، لیکن سحری کرنے کے بعد رات تک تم نے روزے کو پورا کرنا ہے، اس وقت آپ نے مباشرت نہیں کرنی، اور اسی طرح جب اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ اس کے بعد رشوت کے حوالے سے بات کر دی کہ آپس میں اپنا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور حکام کی طرف انہیں نہ لے جاؤ۔ تو بہرحال یہ رشوت کی ممانعت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور دینے پر دونوں پر، لینے اور دینے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اور 8ویں رکوع کے اندر چاندوں کی بات کی، اور اس کے بعد قتال فی سبیل اللہ کی بات کی کہ قتال کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، جہاد یہ بھی ایک فریضہ ہے، تو حرمت کا خیال رکھنا ہے، لیکن ساتھ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ویسے تو حرمتیں ساری ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم عمل کرنے والے بنیں گے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ نے حرمت رکھی ہے ہم اس کی حرمت کا خیال رکھیں گے، لیکن کوئی اگر بندہ حرمت کا خیال نہیں رکھتا اور حرم میں بھی ایسی چیزیں نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، تو ایسے بندے سے حرم میں بھی قتال ہو سکتا ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ کی بات کی کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو بندہ خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اس کے بعد حج عمرے کو مکمل کرنے کا حکم دیا، حج اور عمرہ کرنے کی تلقین کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس حوالے سے آتی ہیں، جو حج کرتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت رکھا ہے، اس کے سابقہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، کہ پیدل پہ حج اور عمرہ کیا کرو، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہ بھی مٹاتا ہے اور اسی طرح فقر ختم کرتا ہے۔ پھر یہ بتا دیا کہ اگر ویسے تو جا کے ہم نے جہاں جانور قربان کیے جاتے ہیں قربانی کے بعد ہی بال کٹوانے ہوتے ہیں، لیکن کہا اگر کوئی بیماری کے باعث اپنے پہلے سر منڈوانا اسے پڑ جائے، وہ بال منڈوا دے تو وہ اس کا فدیہ ادا کرے۔ تو فدیے میں یہ چیز ذکر فرما دی کہ چاہے روزے سے فدیہ ہو یا صدقے سے یا قربانی سے، تو اگر یہ قربانی وغیرہ نہیں پاتا تو ایسا شخص 10 روزے رکھ لے، ٹھیک ہے، جن میں سے 3 حج کے ایام میں اور 7 واپس لوٹے، تو یہ معاملہ اس کے لیے ہے جو مسجد حرام کا رہائشی نہیں۔ اور 9ویں رکوع کے اندر حج کے معلوم مہینوں کا ذکر کیا، اور ساتھ یہ بات یعنی بتا دی کہ تم نے
جب وہاں جانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یعنی تقوی اختیار کرتے ہوئے اور صاحبزاد راہ لے کے جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اللہ کے بھروسے پہ اور وہاں جا کے مانگنا شروع کر دیں، بلکہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ انسان سوال سے بچے، تقوی اختیار کرے۔ تو 7 مناسک کو مکمل کرنے کی بات کی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو زبان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کی بات اچھی لگتی ہے اور دل میں اور ہوتا ہے، زبان سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے جھگڑالو لوگ جو ہیں، ایسے لوگ فساد چاہتے ہیں زمین میں، اور ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ تو بہرحال اصل چیز یہ ہے، حکم یہ ہے کہ ایسے آدمی کی طرح نہ بنے، بلکہ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس سے اگلے رکوع یعنی 10ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا کہ مبشر اور نذیر انبیاء آتے رہے، تو وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے احکامات کے مطابق دنیا میں فیصلہ کرتے رہے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے حق آ جانے کے بعد بھی انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہی انداز یہود و نصارہ کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، حق پہچاننے کے باوجود انہوں نے ماننا پسند نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساتھ یہ بتایا کہ جب اس راستے میں آپ چلو گے تمہیں آزمائشیں آئیں گی۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی اتنی مشقتیں ہیں، اتنی سزائیں ہیں، اللہ کے نبی مدد اللہ کی کب آئے گی؟ تو اس وقت یہ آیت اتری تھی جو اس رکوع میں ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی چلے جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس وہ مثالیں نہیں آئیں، اس طرح کی چیزیں تمہارے سامنے نہیں آئیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر اتنی شدت اور اتنی تکلیفیں ہوتی تھی، اس طرح سختی سے ہلا دیے جاتے تھے کہ رسول پکارتا تھا اور مومن پکار کے کہتے تھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ فرماتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب۔ پھر یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کوئی چیز تم اسے ناپسند کرتے ہو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے، اور ایسی چیز ہے بعض اوقات تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے کہ جو شریعت کا فیصلہ ہے ہم وہ ماننا شروع کر دیں، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے انشاءاللہ۔ اور 11ویں رکوع کے اندر حرمت کے حوالے سے بات کی، اور حرمت والے مہینے کے حوالے سے بات کی کہ اس میں قتال کرنا اگرچہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا یا اس کے رہائشیوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی بڑا ہے۔ تو بہرحال ان کی کوشش بھی بتا دی کہ وہ آپ کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے ان کی طرف نہیں جانا بلکہ ایمان اور مومنوں کی طرح بن جانا ہے، مہاجرین کی طرح بن جانا ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے ہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ اس کے بعد شراب اور جوے کے حوالے سے بات کی کہ اس میں بہت زیادہ گناہ ہے، کچھ فائدے بھی ہیں لیکن گناہ ان کا بہرحال بڑا ہے۔ تو یہاں تو اگرچہ واضح نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ بات فرما دی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ یہ سارے کے سارے شیطانی اعمال ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو پھر یتیموں کے مال کی حفاظت کی بات کی، اس کے بعد مشرکات سے نکاح نہیں کرنا اس حوالے سے بات کی، اور خصوصاً اپنی بیٹی جو ہے وہ کسی مشرک سے نہیں بیانی، کیونکہ یہ سارے لوگ تمہیں جہنم کی طرف پکار رہے ہیں جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف پکارتا ہے۔ آج بھی کئی لوگ مال اور دولت کو دیکھ کے جب شادیاں بیاہ کرتے ہیں تو کسی بھی گمراہ کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بیاہ دیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اپنے لیے وہ جہنم کی آگ کو تیار کر رہے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ پھر جنسی عمل کے حوالے سے 12ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ نے مینسز کے ایام میں یعنی حیض کے اندر اپنی بیویوں کے پاس نہیں جانا جب تک وہ طہارت میں نہ آ جائیں۔ تو پھر کچھ اس کے احکامات بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی کہ اپنی قسموں کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کو نشانہ نہ بناؤ، مطلب کئی نیکیاں اس لیے نہیں اللہ کی قسم میں فلاں نیک عمل نہیں کروں گا، بعد میں
کوئی کہے جی نیک عمل کیوں نہیں کرتے، تو کہتا ہے میں نے تو اب قسم اٹھا لی ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو پھر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح نشانہ نہ بناؤ، نیکیاں نہیں کرو گے اور تقویٰ نہیں کرو گے، بلکہ تمہیں یہ چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اچھے اعمال کرتے رہو، حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ قسم بھی اٹھا لے کہ میں فلاں نیک عمل نہیں کروں گا، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی قسم کو ختم کر دے، اس کا کفارہ ادا کرے اور وہ خود نیک عمل کر لے۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ اس سے لغور قسم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی زبان پہ ویسی جاری ہو جاتی ہے، ارادہ نہیں ہوتا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو قسم کا کفارہ ایک گردن آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دینا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی تینوں کام نہیں کر سکتا تو پھر 3 روزے رکھنا ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ آئے گا۔ پھر ایلا کی بات کی کہ یہ انسان جب قسم اٹھاتا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، تو یہ زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 4 مہینے کی ہوتی ہے، 4 سے زیادہ نہیں، وگرنہ عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا، اگر رجوع کرے گا ٹھیک ہے، وگرنہ معاملہ ختم کیا جائے گا۔ پھر مطلقہ کی بات کی کہ جو طلاق یافتہ ہے وہ 3 قروء تک، یعنی 3 حیضوں تک وہ یعنی عدت گزارے گی۔ تو یہاں یاد رکھیں کہ بعض خواتین ایسی ہیں کہ جن کو حیض نہیں آتا یا بوڑھی ہو چکی ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا قرآن مجید کے اندر سورۃ طلاق کے اندر کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کی یعنی وہ پریگنینسی میں ہے تو اس کی عدت وضع عمل ہے، جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے، چاہے اگلے دن یا چند گھنٹوں بعد ہی ہو۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رجعی طلاق وہ 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ رجوع ہو سکتا ہے، 1 مرتبہ طلاق دی پھر رجوع کیا، پھر دوسری مرتبہ کبھی طلاق دی پھر رجوع کیا، تو اب تیسری مرتبہ اگر طلاق دے دے تو اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی۔ پھر اس کے اگلے رکوع یعنی 14 رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اگر طلاق ہو جاتی ہے پہلی اور دوسری، یعنی جس کے بعد رجوع ممکن تھا، تو اس کے باوجود اگر میاں بیوی جو پہلے میاں بیوی تھے وہ آپس میں ملنا چاہتے ہیں، عدت گزر بھی چکی ہے، تو ان کو آپ نہ روکو ملنے کے لیے، اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کا یعنی ساتھی بننا چاہتے ہیں اور اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے تو اولیاء کو یہ کہا تم رکاوٹ نہ بنو۔ پھر ماؤں سے کہا کہ تم اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلاؤ، اور خاوند کو کہا یعنی باپ کو کہا کہ تو نے ان کے یعنی کھانے کا اور لباس وغیرہ کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد بیوہ عورت کی عدت بیان کی 4 مہینے 10 دن کہ یہ بیوہ عورت عدت گزارے گی۔ پھر اگر کسی کو وہ شادی کے لیے یعنی شادی کرنا چاہتی ہے تو دوران عدت اشارہ نہیں دے سکتی، یعنی واضح طور پہ کوئی اشارہ کنایا یہ بات کہہ دے بندہ کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، یا عورت ایسی کوئی بات کر دے تو انشاءاللہ اس میں گنجائش ہے، لیکن ویسے ان کو اشارتاً کہنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، معروف طریقے سے بات ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کے بعد حق مہر کی بات کی کہ حق مہر یعنی 15ویں رکوع کے اندر کہ حق مہر استطاعت کے مطابق ہوگا، تو اس کی جو 4 صورتیں ہیں کہ کیسے کیسے حق مہر دیا جائے گا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ 1-2 تو واضح ہے کہ اگر بندہ طلاق دے دے اور ہم بستری اس نے نہیں کی، حق مہر بھی مقرر ہے، تو ایسے شخص پہ کیا لازم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی استطاعت کے مطابق، اگر وسعت والا ہے زیادہ دے دے، اگر تنگ دست ہے تو اس کے مطابق دے دے۔ اور اسی طرح اگر طلاق دے اور چھوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے طلاق دی ہے اور چھوا نہیں ہے اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا، تو ایسے ہی صورت میں وسعت کے مطابق ہے، لیکن اگر طلاق دی چھوا نہیں اور حق مہر مقرر تھا تو اس کا نصف ادا کیا جائے گا۔ اسی طرح 2 اور صورتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی۔ اور 16ویں رکوع کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے لوگوں کا ذکر کیا جو موت سے ڈرتے ہوئے نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے کر پھر زندہ کیا، تو اس کے بعد قتال کا حکم دیا، اور پھر قرض حسنہ یعنی صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ طالوت اور جالوت کے قصے بیان کیے ہیں اس رکوع کے اندر بھی اور اگلے رکوع کے اندر بھی۔
اور اس میں خصوصی طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کا متبع بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا پسند کرتا ہے کہ ان کا غلبہ کر دیتا ہے، چاہے وہ تھوڑے لوگ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زیادہ پر غالب کرتا ہے۔ یہ ساری تقسیم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے اور مختلف انداز سے معاملات کو تقسیم کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، وگرنہ تو زمین میں فساد پھیل جاتا۔ اور آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیات ہیں، ہم آپ پر انہیں حق کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہے۔ یہ خلاصتاً بعض باتیں کی ہیں، کئی چیزیں بیچ میں رہ گئی ہے، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ وہ پوچھ لیں، انشاءاللہ واضح کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔